إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تعالى في موضع آخر: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے قریش کو مانوس اور عادی بنا دیا ہے گرمی اور ٹھنڈک کے سفر اور ٹھنڈی اور گرمی میں کوچ کرنے کا. اللہ رب العالمین نے قریش کے لوگوں پر یہ احسان جتلایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے سال کے 2 سفر گرمی اور ٹھنڈی کے تمہارے لیے معمول اور مطمئن کر دیا ہے. اسی لیے یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ سال کے 2 موسم ہیں، ایک گرمی اور ایک ٹھنڈی. اس سلسلے میں اگر اہل علم کے اقوال سے رہنمائی حاصل کی جائے تو اقوال تو بہت مختلف ہیں، مگر ان میں درست بات وہ ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اگر سال میں کوئی تیسرا موسم بھی ہوتا تو اللہ رب العالمین نے احسان جتلاتے ہوئے اس موسم کا بھی تذکرہ کیا ہوتا. تو جب اللہ نے ذکر نہیں کیا تو معلوم یہ ہوا کہ سال میں صرف 2 موسم ہیں، اور یہی امام مالک کا بھی مذہب ہے، اور اسی کو ابن العربی نے احکام القرآن میں راجح قرار دیا ہے، اور یہی بات درست بھی معلوم ہوتی ہے کہ سال کے 2 موسم ہیں، ایک گرمی کا اور ایک ٹھنڈی کا. ٹھنڈی کا یہ موسم جس میں ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ ایک زبردست آزمائش ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک امتحان ہے جس میں انسانوں کو مبتلا کر کے اللہ رب العالمین انسانوں کی قوت برداشت اور انسانوں کی ایمانی قوت کا امتحان لینا چاہتا ہے. اسی تعلق سے چند چیزیں
میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی بات، یہ جو پیشین گوئی ہوتی ہے موسمیات کی، آج بارش ہوگی، آج دھوپ ہوگی، کل سورج نکلے گا، پرسوں سورج نہیں نکلے گا، یا اس طرح کی جو بھی پیشین گوئی آتی ہے، اس کے سلسلے میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غیب کی خبر ہے اور یہ غیب دانی کا دعویٰ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مقام حدیبیہ میں فجر کی نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں میں سے کچھ لوگ صبح اس حال میں کیے ہیں کہ وہ مجھ پر ایمان لانے والے ہیں، اور میرے بندوں میں سے کچھ لوگوں نے صبح اس حال میں کیا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ کفر کیا ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے بارش برسائی ہے، انہوں نے مجھ پر ایمان لائے اور ستاروں کا اور نچھتر اور موسم کا کفر اور انکار کیا، اور جن لوگوں نے کہا کہ فلاں موسم اور فلاں نچھتر کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، انہوں نے میرے ساتھ کفر کیا اور ستاروں پر یا موسم پر وہ ایمان لائے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر موسم کی بارش کو یا بلا موسم کی بارش کو کسی مخلوق کی طرف منسوخ کیا جائے تو یہ انسان کے ایمان اور کفر کا معاملہ ہے، کیونکہ بارش برسانا اللہ رب العالمین کی قدرت اور اس کے اختیار کی بات ہے۔ پھر ایسی صورت میں یہ جو پیشین گوئی کی جاتی ہے کہ کل بارش ہوگی یا بارش نہیں ہوگی، موسم صاف ہوگا یا صاف نہیں ہوگا، اس سلسلے میں دو باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ موسم کی یہ پیشین گوئی نہ تو دعوے غیب دانی ہے اور نہ اس کا علم غیب سے کچھ تعلق ہے، بلکہ بدلی کی موٹائی اور اس کی رفتار کو جدید آلات کے ذریعہ ناپا جاتا ہے، اور پھر ہوا کی جو رفتار ہے اور اس کی جو جہت اور سمت ہے اس کو خیال یا دھیان میں رکھا جاتا ہے۔ انہی دو چیزوں کو لے کر کے یہ پیشین گوئی کی جاتی ہے کہ کل دھوپ ہوگی یا نہیں ہوگی، کل موسم کیسا رہے گا۔ گویا کہ بادلوں کی رفتار یا بدلیوں کی رفتار اور ان کی موٹائی کو ناپا جاتا ہے بعض جدید آلات کے ذریعہ، اور پھر ہوا کی جو رفتار ہے، ہوا کا جو رخ ہے، ہوا کی جو سمت ہے اور ہوا کی جو تیزی ہے، اس کو ریڈ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ موسم کیسا رہے گا۔ گویا کہ کچھ ضابطے اور قاعدے ہیں جو انسانوں نے بنائے ہیں، اور انہی کی روشنی میں یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کل ایسا ہونے والا ہے۔ گویا کہ قواعد مرتب ہیں، اور قواعد پر جو نتائج ہیں وہ کبھی مرتب ہوتے ہیں اور کبھی مرتب نہیں ہوتے۔ اس لیے موسم کی جو پیشین گوئی ہے وہ پیشین گوئی ان قواعد کے تابع ہونے کی وجہ سے اس کا تعلق علم غیب سے نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ جب بھی یہ بات آئے تو اسے اللہ کی مشیت اور اللہ کی قدرت سے مربوط ہونا چاہیے، یعنی اگر اللہ چاہے گا تو ایسا ہوگا، اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو ایسا نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات، یقین اور جزم کے ساتھ یہ بات کبھی نہیں کہی جا سکتی کہ کل کیا ہونے والا ہے، لیکن احتیاط کے لیے، بچاؤ کے لیے آدمی کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو موسم کی پیشین گوئی کے اعتبار سے وہ قدم اٹھا سکتا ہے، اس امید سے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا۔ ورنہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے کچھ اور ہیں اور نتیجہ کچھ اور آتا ہے۔ ابن العماد حنبلی نے ان کی کتاب ہے شذرات الذہب، اس میں 289 ہجری کے واقعے میں ذکر کیا ہے کہ لوگوں نے بغداد میں 9 ذی الحجہ کو عصر کی نماز پڑھی گرمی کے لباس میں، موسم گرم تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن مغرب سے پہلے اس قدر برف باری، اس قدر ٹھنڈک ہوئی کہ پانی برف بن گیا اور پانی جم گیا، اس قدر ٹھنڈک پیدا ہوئی۔ تو اچانک یہ جو موسم کی تبدیلی ہوئی یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا مظہر ہے۔ تو گرمی میں بھی اللہ رب العالمین نے برف باری کر کے انسانوں کو ٹھنڈک کا شکار بنایا۔ اس طرح کے واقعات تاریخ میں بہت ملتے ہیں۔
تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ موسم کی جو پیشین گوئی ہے، یہ پیشین گوئی علم غیب سے متعلق نہیں ہے، لیکن اس سے تسلیم کر لینا یا اس پر یقین کر لینا یا اس پر ایمان لے آنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ انسانوں کا ایک اندازہ ہے جس میں غلطی کا اور اس اندازے میں درست ہونے کا بھی احتمال پایا جاتا ہے۔ بلکہ بعض موسمیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ پیشین گوئی 1 اور 2 دن کی ہو تو تقریباً 90% صحیح ہوتی ہے، لیکن اگر یہ پیشین گوئی 5 سے 7 دن تک پھیل جائے تو اس کے سچ ہونے کا صرف 60% احتمال رہ جاتا ہے اور باقی وہ غلط ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ صورت حال ہے ان پیشین گوئیوں کی جو موسم کے بارے میں ذکر کی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد مسند بزار، بہقی کی سنن کبریٰ اور طبرانی کی المعجم الاوسط میں ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث کفارات وثلاث درجات وثلاث منجیات وثلاث مہلکات، فأما الدرجات فإسباغ الوضوء على الثمرات ونقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الجماعات بعد الجماعات أو انتظار الصلوات بعد الصلوات۔ کہا کہ 3 عمل ایسے ہیں جو انسان کے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہیں، اور 3 عمل ایسے ہیں جو انسانوں کے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ ہیں، اور 3 کام ایسے ہیں جو انسان کو نجات دینے والے ہیں، اور 3 کام ایسے ہیں جو انسان کو ہلاک اور برباد کر دینے والے ہیں۔ رہ گئی بات کفارات کی، جو 3 چیزیں انسان کے گناہوں کو مٹانے والی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے سخت ٹھنڈک میں پورے طور سے وضو کرنا، اسباغ الوضوء علی الصبرات۔ صبرہ کے معنی ہوتا ہے شدت ٹھنڈک، تو ٹھنڈی کی شدت میں وضو کو مکمل کرنا یہ درجات کو بلند کرنے کا سبب ہے۔ اسی طرح سے پیدل چل کر کے جماعت کے لیے مسجد میں آنا اور نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ 3 کام انسان کے درجات کو، انسان کے گناہوں کو مٹانے والے ہیں، انسان کے گناہوں کو محو کرنے والے ہیں۔ سخت ٹھنڈک میں پورے طور پر وضو کرنا، اور پھر نماز جماعت کے لیے پیدل چل کر کے آنا، اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ گناہوں کو مٹانے والے اعمال ہیں، اور انسان کے درجات کو بلند کرنے والے اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اطعام الطعام وافشاء السلام والصلاۃ باللیل والناس نیام۔ کہا کہ 3 کام درجات کو بلند کرنے والے ہیں، کھانا کھلانا دوسروں کو، اور سلام کو پھیلانا، اور جب رات میں لوگ سو رہے ہوں اس وقت اٹھ کر کے نماز پڑھنا، یہ انسان کے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور 3 چیزیں انسان کو نجات دینے والی ہیں، العدل فی الغضب والرضا والقصد فی الفقر والغنا وخشیۃ اللہ فی السر والعلانیہ۔ 3 چیزیں انسان کو نجات دینے والی ہیں۔ پہلی چیز خوشی اور ناراضگی، ہر حالت میں اعتدال اور میانہ روی پر قائم رہنا، غصہ ہو تب بھی، راضی ہو تب بھی، ہر صورت میں عدل کا دامن تھامے رہنا، عدل سے برگشتہ نہیں ہونا، اور فقیری ہو یا محتاجی، مالداری ہو یا تنگ دستی، ہر صورت میں میانہ روی اور درمیانی راستہ اپنائے رکھنا، اور ظاہر اور باطن، علانیہ اور پوشیدہ، ہر طور پر اللہ رب العالمین کا خوف اور اس کا ڈر اپنے دل میں رکھنا۔ اور 3 چیزیں تباہ کر دینے والی ہیں، شح مطاع وہوى متبع واعجاب المرء برأيه، دوسرا لفظ ہے واعجاب المرء بنفسه۔ کہا 3 چیزیں انسان کو تباہ کر دینے والی ہیں، خواہشات نفس کی پیروی کرنا، اور انتہائی زیادہ بخیلی کا شکار ہونا،
اور پھر انسان کا خود پسندی کے مرض میں مبتلا ہونا، انسان کا خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے کی بیماری پال لینا، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاک اور تباہ کر دیتی ہیں۔ یہ پوری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے بیان کی ہے۔ میرا مدعا صرف اس کا پہلا جز ہے کہ سخت ٹھنڈک میں اچھی طرح سے وضو کرنا یہ انسان کے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، قالوا بلی قال اسباغ الوضوء علی المکارہ۔ کہا کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس سے اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو مٹا دے اور تمہارے درجات کو بلند کر دے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناپسندیدگی کے باوجود، پریشانی کے باوجود پورے طور پر وضو کرنا، اچھی طرح سے وضو کرنا، یہ فضیلت اس شخص کو حاصل ہوگی جو نہ چاہتے ہوئے بھی وضو کرے، ناپسند ہے پانی سے وضو کرنا پھر بھی وہ اسے گوارا کرے، یہ اس اجر کا اور اس فضیلت کا اللہ رب العالمین کی طرف سے مستحق ہوگا۔ اس لیے یہ وضو کرنا جیسے عام حالات میں پوری اور اچھی طرح سے وضو کرنا مطلوب ہے، ایسے ہی سخت ٹھنڈک میں بھی انسان سے اچھی طرح وضو کرنا مطلوب ہے۔ اب اگر وضو کرنے کے لیے یہ طریقہ اپنایا جائے جیسا کہ بعض لوگوں کا طریقہ ہے، ہاتھ میں پانی لیا اور اس کے بعد ہاتھ کو اپنے اعضاء پر پھیر دیا، پانی ہاتھ میں لینے کے بعد پانی گرا دیا، ہاتھ بھیگا ہوا ہے اس کو چہرے پر پھیرا، اعضائے وضو پر پھیرا، تو یہ تو مسح ہو گیا، دھلنا نہیں ہوا۔ تو ایسے لوگوں کا وضو نہیں ہوتا۔ وضو پر کی صورت میں پانی اعضائے وضو پر ٹچ ہونا چاہیے اور پانی لگنا چاہیے بدن میں، اور جب آپ نے ہاتھ میں پانی لینے کے بعد اپنے ہاتھ سے چہرہ اور ہاتھ پھیرا یا پیر پر پھیرا تو اب ظاہر ہے کہ یہ دھلنا نہیں ہوا، یہ تو پوچھنا ہوا۔ آپ نے ہاتھ کو سے اپنے اعضائے وضو کو پوچھ دیا، اور پوچھنے سے وضو نہیں ہوتا، اس لیے وضو میں پانی لگنا چاہیے اعضائے وضو میں۔ اس لیے جو وضو کو مکمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس میں اس بات کی گنجائش ہے کہ آپ وضو کو مکمل بھگونے کے بعد یا تو چاہیں صرف ایک مرتبہ دھل لیں۔ بخاری کی روایت میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، اور بخاری نے اس پر باب بھی باندھا ہے، باب الوضوء مرتن مرہ، ایک مرتبہ وضو کرنے کا بیان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن مرتن۔ دوسرے باب میں دوسری حدیث ہے، توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتين مرتين۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے کبھی صرف ایک مرتبہ اپنے اعضائے وضو کو دھلا، یعنی اچھی طرح سے ہاتھ سے رگڑ دیا تو ایک مرتبہ بھی کافی ہوگا، اور بعض روایتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ وضو کیا، یعنی اعضائے وضو کو آپ نے دو مرتبہ دھلا، اور 3 مرتبہ تو عام بیشتر روایتوں میں موجود ہے۔ تو 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھلنے کا شریعت کا حکم آپ کے لیے موجود ہے۔ ہاں، ٹھنڈک کی شدت میں آپ ایسا کر سکتے ہو کہ اعضائے وضو پہ ایک ہی مرتبہ دھلو، لیکن پورا تر ہونا چاہیے، پانی ہر جگہ پہنچنا چاہیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن سر کرنے کے بجائے سر ہاتھوں کو اپنے اعضائے وضو پر پھیرنا، یہ غسل دھلنا نہیں ہے، یہ مسح ہے، پوچھنا ہے، اور پوچھنے سے وضو نہیں ہوتا، دھلنے سے ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹھنڈک سے بچاؤ کے لیے پانی کو گرم کر کے استعمال کرنا اور گرم پانی سے استعمال کرنا شریعت کے اعتبار سے بالکل درست اور جائز ہے۔ شرعی اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان ٹھنڈی کی شدت سے بچاؤ کے لیے پانی گرم کرنے کے بعد اسے بطور وضو استعمال کرے اور اس گرم پانی سے اپنے اعضائے وضو کو دھلنے کا اہتمام کرے، ایسا انسان کر سکتا ہے۔ لیکن بعض لوگوں کا یہ سمجھنا کہ پانی کو جب گرم کر دیا گیا تو وہ پانی نہیں رہ گیا، اس لیے گرم پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، اور کچھ لوگ اسے تابعی مجاہد بن جبر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں، مگر وہ نقل کرنا کمزور اور ضعیف ہے، وہ ان سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس سند کا ایک راوی لیث بن سلیم ہے
جو صحیح الحفظ راوی ہے، اس لیے وہ بات سرے سے ان سے ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پانی کے عموم میں وہ پانی بھی داخل ہے جس کو گرم کر دیا گیا ہو، جس کو کسی وجہ سے گرمی پہنچا دی گئی ہو، چاہے آگ کے ذریعہ، چاہے بجلی کے ذریعہ، اور چاہے سورج کی تپش کے ذریعہ، وہ بھی پانی کے عموم میں داخل ہے۔ اسی لیے میں نے دیکھا کہ ابن المنذر میں الاوسط میں یہ بات بطور تاکید لکھی ہے کہ پانی کے عموم میں گرم کیا ہوا پانی بھی شامل ہے، اور ہمارے پاس شریعت میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ گرم کیا ہوا پانی بطور وضو استعمال کرنا یا بطور غسل استعمال کرنا درست نہیں ہے، یا یہ ثابت ہو کہ وہ پانی کے عام حکم میں شامل نہیں ہے۔ ایسی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں پائی جاتی۔ اس لیے گرم پانی وضو کے لیے یا غسل کے لیے بغیر کسی حرج اور بغیر کسی جھجک کے استعمال کرنا جائز ہے۔ یہ پانی جو گرم کیا گیا ہے یہ بھی پانی کے اس حکم میں شامل ہے جس سے اللہ رب العالمین نے وضو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر جب پانی سے انسان وضو کرے گا اور پانی سے وضو کرنے کے بعد انسان نماز کے لیے آئے گا، ٹھنڈک کی شدت ہے، سخت ٹھنڈک کی وجہ سے انسان کے اعضاء ٹھٹر رہے ہیں، ایسے عالم میں اس کا یہ عمل انسان کے گناہوں کا کفارہ اور اسے مٹانے کا ذریعہ ہوگا۔ دوسری بات، ٹھنڈی کے دنوں میں عام طور سے انسان پیر میں موزے پہنتا ہے، اسی لیے شریعت میں انسانوں کو اس بات کی رخصت دی ہے کہ اگر آدمی اپنے گھر میں ٹھہرا ہوا ہے، مقیم ہے، تو ایک دن ایک رات 24 گھنٹے تک وہ موزوں پر مسح کر سکتا ہے، اسے پیر سے موزے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آدمی مسافر ہے، گھر سے باہر سفر پر نکلا ہوا ہے، تو اس کے لیے 3 دن اور 3 رات رخصت ہے کہ وہ موزے پر مسح کرے۔ تو مقیم 24 گھنٹے 1 دن اور 1 رات، اور مسافر 3 دن تقریباً 72 گھنٹے وہ موزے پر مسح کر سکتا ہے، یہ شریعت نے رخصت دیا ہے۔ البتہ موزوں پر مسح کرنے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ موزے کو وضو کی حالت میں پہنا ہوا ہو۔ یہ بات حدیث سے بھی ثابت ہے، مسلم اور ابو داؤد وغیرہ کی روایت میں، اور اس بات پر امت کا اجماع بھی ہے کہ بغیر وضو کے اگر موزہ پہنا جائے تو اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ وضو کی حالت میں موزہ پہنا جائے تو اس پر مسح کرنا جائز ہے۔ دوسری شرط یہ کہ مسح کی یہ مدت متعین ہوگی، مسافر 1 دن اور 1 رات تک مسح کر سکتا ہے، اور مسافر 3 دن اور 3 رات تک مسح کر سکتا ہے، اور مقیم 1 دن اور 1 رات یعنی 24 گھنٹے تک مسح کر سکتا ہے۔ البتہ مسح کرنا یہ ہر اس چیز پر جائز ہے جو پیر میں پہنا جائے، چاہے وہ گرم ہو اور چاہے وہ ٹھنڈا ہو، چاہے وہ موٹا ہو اور چاہے وہ باریک ہو، چاہے وہ چمڑے کا ہو اور چاہے وہ کپڑے کا ہو، چاہے وہ کاغذ کا ہو اور چاہے وہ پلاسٹک کا ہو، کسی بھی چیز سے بنا ہوا ہو، اگر پیر میں اسے پہنا جاتا ہے تو اس پر مسح کرنا جائز ہے۔ ایک تو اس لیے کہ اگر آپ لغت کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھیں گے، جیسے ابن منظور کی لسان العرب دیکھیں، یا اسی طرح سے فیروز آبادی کی القامۃ المحیط دیکھیں، یا اگر چاہیں تو آپ زبیدی کی تاج العروض دیکھیں، لفظ خف کے معنی میں تو آپ کو ملے گا کہ خف کا ترجمہ ہے لفافۃ الرجل، ہر وہ چیز جو پیر کو میں پہنی جائے اور جس سے پیر کو لپیٹ لیا جائے اس پر مسح کرنا جائز ہے۔ لغت میں خف کے معنی کو بیان کرنے کے لیے ایسی کوئی قید وارد نہیں ہے کہ وہ چمڑے کا ہو، موٹا ہو اور ایسا ہو اور ویسا ہو، ایسی کوئی قید شریعت میں نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اور نہ خف کا معنی بیان کرتے ہوئے اہل لغت نے ایسی کوئی چیز بیان کیا ہے، یعنی نہ لغت میں کوئی معنی ہے اور نہ شریعت میں ایسا کوئی معنی ہے۔ اس لیے جو پیر میں پہنا جائے
اس پر مسح کرنا جائز ہے۔ البتہ سنن ترمذی اور حدیث کی دوسری کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بسند صحیح ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جورب پر مسح کیا۔ جورب کہتے ہیں کپڑے کے موزے کو، اور یہ نص اس بات کی دلیل ہے کہ جیسے چمڑے کے موزے پر مسح کرنا جائز ہے، ایسے ہی کپڑے کے موزے پر مسح کرنا بھی جائز ہے۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، نہ میں نے کہا شریعت کے اعتبار سے اور نہ لغت کے اعتبار سے۔ اس لیے یہ قید لگانے کی کوشش کرنا کہ چمڑا موزہ موٹا ہو، چمڑے کا ہو، اور اس پر مسح کرنے کی صورت میں پانی پیر پر نہ لگنے پائے، اور اس کو پہن کر 2 میل 3 میل تک چلا جا سکتا ہو، اور یہ ہو وہ ہو، یہ سب انسانوں کا تراشا ہوا مفروضہ ہے، ان کے ذہن میں پیدا کیا ہوا ایک وہم ہے اسلامی شریعت میں، جس کی نہ کوئی دلیل ہے، نہ جس کی کوئی نظیر ہے، اور نہ جس کے لیے کوئی رہنمائی موجود ہے۔ اس لیے جو چیز بطور تیسیر امت کی آسانی کے لیے ثابت ہے، اسے اس قدر مشکل بنا دینا کہ کسی کے لیے ممکن ہی نہ ہو موزے پر مسح کرنا، یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ موزے پر مسح کرنا یہ اللہ کی طرف سے رخصت اور آسانی ہے۔ شریعت نے انسانوں کی آسانی کے لیے موزے پر مسح کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی رخصت بھی ہے۔ اب اگر ہم موزے میں ایسی قید لگاتے ہیں جو انسانی ذہن نے اختراع کیا ہے، انسانی ذہن نے جسے سوچ کر بیان کرنے کی کوشش کیا ہے، تو آپ بتائیے کہ جو آسانی کا مقصد ہے وہ حاصل ہوگا، وہ باقی رہ جائے گا۔ البتہ ایک اور لطیفہ آپ سن لیں، لوگ کہتے ہیں کہ موزے پر مسح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ چمڑے کا موزہ ہو۔ کیوں بھائی؟ تاکہ جب مسح کیا جائے تو پانی پیر کو نہ لگنے پائے، تاکہ پانی پیر کو ٹچ نہ کرنے پائے، اس لیے چمڑے کا ہونا چاہیے۔ یہ انسان کا اپنا قیاس ہے کہ موٹا چمڑے کا موزہ ہوگا تو جب مسح کریں گے تو پانی پیر کو نہیں پہنچے گا، اور اگر باریک کپڑے کا موزہ ہوگا یا باریک موزہ ہوگا تو اس پر مسح کریں گے تو پانی کا کوئی خطرہ پیر کو ٹچ کر سکتا ہے، پیر میں لگ سکتا ہے، تو جب پیر میں پانی لگ جائے گا تو مسح کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ اس لیے اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ مسح کرنا اس پر جائز ہوگا جو موٹا ہو اور مسح کرنے کے بعد پانی پیر میں نہ لگے۔ یہ انسان کی عقل ہے جو کہہ رہی ہے۔ حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز عزم کے سے مطابقت رکھتی ہو تو وہ اس چیز سے زیادہ اولا ہے جو اصل کے خلاف ہو۔ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ پیر کو دھلا جائے۔ اصل یہی ہے کہ اگر پیر میں موزے نہیں ہیں تو پیر کو دھلا جائے، اس پر مسح کر لینا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب اگر موزے پر مسح کیا جاتا ہے اور مسح کرنے کی صورت میں پانی کا کوئی خطرہ پیر کو لگتا ہے تو یہ دھلنے سے زیادہ مشابہ ہے۔ دھلنے میں پورا پانی لگتا ہے اور مسح کرنے میں اگر چند قطرے پانی لگتے ہیں تو اس سے زیادہ اقرب اور مشابہ ہے، اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو زیادہ جائز ہونا چاہیے، کیونکہ جو دھلنے کا حکم ہے یہ مسح کرنا اس دھلنے سے زیادہ قریب ہے، تو اس لیے اس کو جائز ہونا چاہیے جس میں پانی پیر کو ٹچ کرتا ہے۔ جس مسح کرنے کی صورت میں پانی پیر کو لگ جاتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ اس پر مسح کیا جائے بنسبت اس موزے سے کہ جس میں مسح کرنے کے بعد پانی پیر کو نہیں لگتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیر کی اصل یہ ہے کہ اسے دھلا جائے، تو دھلنے میں پانی سے پیر بھیگتا ہے، تو جس عمل کے ذریعہ اس سے زیادہ مشابہت اور اس سے زیادہ قربت پائی جائے وہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کو کیا جائے اور نہ کہ اس کو جو اس سے بہت زیادہ دور ہو۔ گویا کہ ایک عقل اور قیاس کا معارضہ دوسرے عقل اور قیاس کے ذریعہ ممکن ہے۔ اس لیے جب شریعت کا نص موجود ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود ہو، تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ قیاس کا استعمال کرے۔ میرے اہل علم احباب کو پتہ ہے کہ نص کے مقابلے میں، دلیل کے مقابلے میں قیاس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور نص ہے ہمارے پاس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کے موزے پر مسح کیا ہے۔ تو جب دلیل ہے تو پھر آپ کو عقل لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور وہ بھی عقل جو حدیث کو رد کرنے کے لیے، حدیث کے مفہوم کو ملغا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، آپ شریعت کا معارضہ تو کر سکتے ہو اپنی عقل کے ذریعہ، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل، آپ کے فرامین، آپ کی سنن اور آپ کے حدیث کو رد نہیں کر سکتے۔ اسی لیے
تقریباً 13 صحابہ کرام سے یہ بات بسند صحیح ثابت ہے کہ وہ کپڑے کے موزے پر مسح کرتے تھے. ان میں عمر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام بھی شامل ہے. اسی لیے علامہ شام جمال الدین قاسمی نے المسح علی الجوربین میں ان تمام احادیث کو جمع کیا ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ کپڑے کے موزے پر مسح کرنا جائز ہے. ان کے بعد علامہ مصر احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے چھوٹی ہوئی احادیث کو اس میں جمع کیا تو اور المسح علی الجوربین کی تحقیق کرتے ہوئے پھر اس کے بعد امام دنیا علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ان تینوں کے بعد آئے اور انہوں نے ان دونوں کتابوں کو لے کر کے ایک رسالہ ترتیب دیا جس کا نام رکھا تمام المسح فی المسح، تمام المسح فی احکام المسح. اور پھر اس میں ان تمام سے چھوٹے ہوئے دلائل اور ان تمام سے چھوٹی ہوئی احادیث کو بیان کیا جس کا حاصل یہ ہے کہ موزے پر مسح کرنا صحابہ کرام کی ایک جماعت اور موزے پر مسح کرنا ائمہ اور تابعین کی ایک جماعت سے بسند صحیح ثابت ہے. اس لیے کسی کو مجال انکار نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے موزے پر مسح کرنا ہر اس موزے پر جائز ہے جسے موزہ کہا جاتا ہے عرف میں اور لغت میں. یعنی اگر موزہ پھٹ جائے، موزے میں سوراخ ہو جائے، موزے میں کہیں شگاف آ جائے تو اس کی وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس پر مسح نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس پر بھی مسح کرنا ثابت ہوگا جب تک وہ موزہ ہے، جب تک اسے موزہ کہا جاتا ہے تب تک اس پر مسح کرنا جائز ہوگا. ورنہ موزے کی جو صفت ہے کچھ دنوں کے بعد پھٹ جانا، شگاف پڑ جانا، اس میں سوراخ ہو جانا، یہ عام سا ہوتا ہے موزوں میں. آپ بتائیں اصحاب نبی میں سے کس کے پاس اتنی زیادہ دولت تھی کہ وہ ہر ہفتے 15 دن کے بعد موزہ تبدیل کرتا؟ کس کی پہنچ تھی ہے کہ وہ ہر 15 دن 1 مہینے کے بعد نیا موزہ خرید کر استعمال کرتا؟ اسی لیے میں نے دیکھا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے الاختیارات العلمیہ میں کہا کہ کون آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اصحاب نبی کے پاس اتنی دولت تھی کہ وہ ہر ماہ بماہ موزہ تبدیل کیا کرتے تھے اور پھٹے ہوئے موزے نہیں پہنا کرتے تھے؟ کون یہ بات تصور کر سکتا ہے؟ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی غربت کا یہ عالم تھا کہ وہ 15 دن میں 1 مہینے کے موزہ نہیں بدل سکتے تھے، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ نہیں کیا، انہیں منع نہیں کیا، انہیں روکا نہیں کہ دیکھو جو پھٹ جائے گا تو مسح مت کرنا، سوراخ ہو جائے گا تو موزے پر مسح مت کرنا. کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نہیں کہا. اس کا مطلب یہ وہ جائز تھا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم ان کو نہیں دیا. اسی لیے میں نے دیکھا کہ بہت سے اہل علم یہ بات لکھتے ہیں، جیسے مسلم کی شرح اٹھا کر آپ دیکھیں تو اس میں کئی جگہوں پر، اور اسی طرح سے موطا کی شرح میں اس میں کئی جگہوں پر اہل علم کا یہ قول آپ کو ملے گا کہ اگر پھٹے ہوئے موزے پر مسح کرنا جائز نہیں ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا ہوتا، اور ضرورت کے باوجود جب نبی نے ان کو نہیں بتایا تو معلوم ہوا کہ ہمارے دین میں نہیں ہے. اس لیے بغیر کسی جھجک کے جب تک وہ موزہ ہے اس پر مسح کرنا جائز ہے. البتہ موزے کے مسح کی جو مدت ہے وہ مدت موزہ پہننے سے شروع نہیں ہوتی، وہ مدت شروع ہوتی ہے پہلی مرتبہ مسح کرنے سے. جب آپ نے پہلی مرتبہ موزے پر مسح کیا تب اس مسح سے لے کر 24 گھنٹے یوم و لیلہ آپ کے لیے مسح کرنا جائز ہے. یہ جو 1 دن اور 1 رات کی قید ہے وہ موزہ پہننے کے لیے نہیں ہے، وہ موزے پر مسح کرنے کی مدت ہے. مثال کے طور پر آپ نے فجر میں وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ نے موزہ پہنا اور آپ کا وضو برقرار رہا، ظہر میں وضو کی ضرورت نہیں پڑی، عصر میں کی وضو کی ضرورت نہیں پڑی، پھر آپ نے مغرب میں پہلی مرتبہ وضو کیا. پہلی مرتبہ جب مغرب میں آپ نے وضو کیا اب مغرب سے آپ کے مسح کی مدت شروع ہوئی. اب آپ مغرب سے لے کر کے 24 گھنٹہ جب گزرے گا تب آپ کی مسح کی مدت ختم ہوگی. مسح کا تعلق نماز سے نہیں ہے، نمازوں کی تعداد سے نہیں ہے، نمازوں کی گنتی سے نہیں ہے کہ 5 نماز پڑھ لیا تو ہو گیا، ایسا نہیں ہے.
مسح کا تعلق مدت سے ہے، اور مدت جب پوری ہوگی یوم ولیلہ کی تب موزے پر مسح کرنا جائز ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ موزہ پہننے کے بعد 8 نمازیں، 9 نمازیں، 10 نمازیں آپ پڑھ لیں، ہو سکتا ہے ایسا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی مرتبہ جب آپ نے مسح کیا اس کے بعد مسح کی مدت کا آغاز ہوا۔ اگر آپ اس سے پہلے 2 نمازیں، 3 نمازیں، 4 نمازیں پڑھ چکے ہیں اسی موزے میں، مگر چونکہ آپ نے وضو نہیں کیا اور موزے پر مسح نہیں کیا اس لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مسح کی مدت اس وقت شروع ہوگی جب آپ نے پہلی مرتبہ موزے پر مسح کا آغاز کیا ہے، مسح کرنا شروع کیا ہے، اسی وقت سے 24 گھنٹے کی آپ کو رخصت ہوگی۔ ابھی جو ساتھ میں نے ذکر کیا، اگر آپ نے مغرب کی نماز کے لیے وضو کرتے ہوئے موزے پر مسح کیا تو اگلے دن مغرب کا وقت آنے سے 10-15 منٹ پہلے یا 10 منٹ پہلے آپ کا یہ وقت ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ نے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے 10 منٹ پہلے وضو کر لیا تو آپ کا مسح جائز ہے اور آپ مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ عشاء کی نماز اس سے نہیں پڑھ سکتے۔ اگر وضو ٹوٹ گیا ہے تو، اگر وضو آپ کا ٹوٹ گیا ہے اور عشاء میں وضو کرنے کی ضرورت ہے تو آپ کو موزہ نکال کر وضو کر کے پھر آپ کو موزہ نئے سرے سے پہننا پڑے گا۔ لیکن مغرب میں آپ نے وضو کیا اور عشاء تک آپ کا وضو نہیں ٹوٹا تو اب پھر ہمارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں جس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ وقت گزرنے کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو ٹوٹنے کے لیے شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ وضو صرف ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے کہ فلاں چیز سے وضو ٹوٹ جائے گا، فلاں چیز سے وضو ٹوٹ جائے گا، فلاں چیز سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر اللہ نے موقع دیا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نوافل وضو کیا ہے، کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اب ان میں سے یہ نہیں ہے کہ موزے پر مسح کی مدت ختم ہو جائے تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا، ایسی دلیل ہمارے پاس شریعت میں نہیں ہے۔ اس لیے اگر مغرب کے وقت جو وضو آپ نے کیا تھا مغرب سے 10-15 منٹ پہلے وہ وضو عشاء تک برقرار رہا تو آپ کے لیے عشاء کی نماز پڑھنا اس وضو سے جائز ہے۔ لیکن اگر وضو ٹوٹ گیا اور آپ کو مسح کتنی کرنے کی ضرورت ہے تو وہ جائز نہیں ہے۔ آپ پر فرض ہے کہ موزہ نکالیں، وضو کریں، اس کے بعد موزہ پہنیں اور پھر اس کے بعد جب آپ پہلی مرتبہ مسح کریں گے پھر آپ کے لیے یوم ولیلہ 24 گھنٹے تک موزے پر مسح کرنے کی رخصت ہوگی۔ یہ باتیں اور بھی اس سے دراز ہوتی ہیں کیونکہ مسح کی یہ چند احکام اور موضوع پر مسح کرنے کی یہ چند باتیں میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ موضوع پر مسح کرنا یہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ ہمارے اسلاف نے عقیدے میں جو کتابیں لکھی ہیں، ایمان کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں جو کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں میں یہ بات درج ہے وَنَمْسَحُ عَلَىٰ خِفَافِنَا وَجَوَارِبِنَا، یعنی ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم اپنے موضوع پر مسح کرتے ہیں۔ اس کو کتاب الایمان اور کتاب العقیدہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ آپ تحاوی عقیدہ کا عقیدہ تحاویہ دیکھیں، آپ لالکائی کی شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ دیکھیں، آپ امام احمد کی کتاب السنہ دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ ان عقیدے کی کتابوں میں موضوع پر مسح کرنے کا بات بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ اس لیے وجہ اس کی یہ ہے کہ بعض بدعتی فرقوں کے یہاں جیسے روافض اور ان کے ہمنما دیگر جماعتوں کے یہاں موضع پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ ان کی مخالفت کے لیے اہل علم نے عقیدے کی کتاب میں ذکر کیا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم موضع پر مسح کرنا جائز سمجھتے ہیں، درست سمجھتے ہیں، اس لیے موضع پر مسح کرنا یہ ضرورت اور مجبوری نہیں ہے، یہ شریعت کی طرف سے رخصت ہے اور انسان کو رخصت کر موضع پر مسح کرنے کی چھوٹ دی گئی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی موزہ پہنے ہوئے ہے اور وہ مسح نہیں کرتا بلکہ پیروں کو دھلنا ضروری سمجھتا ہے تو وہ بدعتی مانا جائے گا۔ اگر وضو کے لیے کوئی موزہ نکالے اور موزے پر مسح نہ کرے تو اہل علم کی نظر میں وہ بدعت کا مرتکب ہے جو موزے پر مسح نہیں کرتا۔ لیکن اگر انسان کو ضرورت ہے، حاجت ہے، بغیر وضو کے اس نے موزہ پہنا ہوا تھا تو اس کی بات دوسری ہے۔ لیکن اگر کوئی بطور تعبد عبادت کے لیے موزہ نکال کر پیر کو دھلتا ہے تو وہ بدعت کا ارتکاب کرنے والا ہے، بدعت میں پڑ جانے والا ہے، کیونکہ یہ عمل نبی کی سنت کی مخالفت ہے جان بوجھ کر کے، جو کسی کے لیے درست نہیں ہے۔ بہرحال بعض اور باتیں رہ جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم۔